وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ میں تو بائی دا وے یہاں سے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا درس دے دیں، کوئی آپ کا ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف بہت قریب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو رمضان شریف نصیب کر دے وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ اللہ ان کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر وہ بخشش نہ ہو سکے تو بدقسمت ہے وہ شخص، کیونکہ جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے جنت تو ویسے ہی روز دروازے کھلتے ہیں، لیکن یہ جو رمضان شریف میں جب کھلتے ہیں تو پھر پورا مہینہ بند نہیں ہوتے، اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر عید کی نماز تک وہ کھلتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ بہت زیادہ نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ بندے کو سپورٹ کرتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں، اس لیے آسمان پہ ندا ہوتی ہے رمضان شریف کی پہلی رات میں ہی، کیونکہ رمضان رات سے شروع ہوتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے وہ بندہ جو تھوڑی بہت یا زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہے اور سپیڈ سے نیکیوں کی طرف آ جاؤ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور جو برائیوں سے باز ہی نہیں آتا اس کو ایک چانس دیا جاتا ہے کہ اب تو باز آ جا۔ اس لیے ایک حدیث ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے، آپ نے سنی ہوگی شاید، کہ دو بندے خواب میں ایک صحابی نے دیکھے، ایک وہ جو شہید ہو گیا اور دوسرا اگلے سال فوت ہو گیا۔ شہادت کا مرتبہ وہ ہے جس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور شہادت کے مرتبے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ جب احد میں شہید ہوئے تو جب اللہ نے ان کو اکرام کیا، بغیر ترجمان کے، بغیر کسی بندے کے پردے ہٹا کر سے گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی حضرت عبداللہ سے، کہا کہ تم تمنا کرو، تمنا یا عبدی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی دے، میں دوبارہ جا کے آپ کی خاطر لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں، کیونکہ جو مقام میں نے آپ کی راہ میں لڑنے کا اور اس میں عزت پانے کا دیکھا ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو ان کو شہادت کی جو تکلیف ہے وہ بھول گئی اور اللہ کا انعام و اکرام یاد رہا۔ یہ ہے شہادت کا مرتبہ۔ اور جب شہید کوئی ہوتا ہے تو اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، اور اس کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، جنت میں اس کا مقام پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ اور صحابہ میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو شہادت سے ڈرتا ہو۔ اور شہید ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کاٹ کے رکھ دے یا مار دے، اللہ شہادت کے مرتبے پہ پہنچا سکتا ہے۔ جو علم کے رستے میں وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، جو عورت بچہ جنتے ہوئے ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید عورت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلا اور ویسے ہی بیماری سے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جو دین کا کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ ان سب سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، سے مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل سے سنسیئر ہو کے اللہ سے شہادت کی تمنا کرے اور اس کے بعد وہ جنگ کا موقع بھی نہ آئے، اپنے بستر پہ فوت ہو جائے، تو اللہ اس کو شہیدوں کے مقام پہ پہنچائیں گے اس کے اخلاص اور اچھی نیت کے باعث۔ ایک صحابی کو خواب میں دیکھا کہ وہ شہید ہوا، اور اگلے سال جو فوت ہوا اس کا مقام شہید سے اوپر اس نے خواب میں دیکھا۔ میں نے یہ شہادت کا مرتبہ آپ کو اس لیے بتایا کہ اس سے بڑا مرتبہ دنیا میں ہے نہیں، تو لیکن جو اس کے اگلے سال فوت ہوا وہ اس شہید سے پہلے جنت میں اس کے خواب میں داخل ہوا، اللہ نے خواب دکھایا اس کو، اور وہ متعجب ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ فلاں قبیلے کے دو آدمی فوت ہوئے، ایک شہادت میں گیا زخم کھا کے اور دوسرا اگلے سال طبعی موت فوت ہوا، تو اس کو اللہ نے پہلے جنت میں بھیجا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، ابھی کوئی جنت میں گیا تو نہیں ہے، اللہ نے خواب میں دکھایا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کیوں ہے؟ اس نے کئی ہزار رکعات نماز پڑھی ہے اور رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ جو شہید سے بھی پہلے جنت میں گیا اس کو ایک رمضان زندگی میں اور زیادہ ملا ہے، لہذا جو اس سے پہلے شہید بھی ہو گیا وہ بعد والا جس کو ایک رمضان نصیب ہو گیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اندازہ کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نصیب کر دیا
اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے موت نہ دے، ہمیں رمضان شریف نصیب فرما اور زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے کہ وہ مہینہ ہے جو بابرکت ہے، یہ وہ مہمان ہے جو برکتوں والا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں شب قدر ہے، وہ جو الف شہر خیر من الف شہر، 80-82 برس کی عبادت سے بہتر ایک رات ہے، اور جو من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ، جو شب قدر سے محروم ہوا تو زندگی بھر کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے وہ شب قدر پا لی اس کی ساری زندگی درست، اس کو کوئی مسئلہ اور پریشانی آخرت میں نہیں پیش آئے گی، کیونکہ 82 برس وہ کھڑا ہو کے اگر عبادت کرے اور 1 منٹ نہ بیٹھے نہ سوئے نہ کھائے، 82 برس کھڑا رہے، اس سے زیادہ اس کو اور کیا موقع نصیب ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، خوشی سے اس کو ویلکم اس لیے ہم کریں کہ اس رمضان کی ہر رات میں للہ اتقا من النار وذالک کل فی کل لیلہ، کہ رمضان کی جو رات ہوتی ہے اس میں 30 دنوں کے اندر 30 یا 29 جتنے روزے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ روایت محدثین نے لکھی ہے لیکن اس میں ضعف ہے اور یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ اگر آپ نے تسلیم کرنی ہے تو کر لیں، ہم اس میں کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک ضعیف روایت۔ اس کا جواب علامہ البانی اور دیگر لوگوں نے یہ دیا کہ اللہ کی رحمت بھی ڈیلی ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت بھی ڈیلی ہوتی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی ڈیلی ہوتی ہے۔ سمجھو بات کو، علم یہ ہے علم کہ اگر ہم کہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، تو یہ تینوں کام تو ڈیلی ہوتے ہیں۔ جس نے روزہ رکھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان کے لیے جو سحری کرتے ہیں۔ رحمت تو ہو گئی کہ جس کو کروڑوں فرشتے جس کے لیے دعا کریں اس میں اللہ کی رحمت، اور مغفرت جو ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، یہ تو روایت ضعیف ہے۔ مغفرت تو روز ہوتی ہے، کیونکہ جب رمضان کی آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں اور تہجد کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا رجسٹر کھول کے کئی لوگوں کو جن کو علم بھی نہیں ہوتا جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے، امید ہے پوری انشاءاللہ۔ اور پھر مغفرت بھی اور جہنم سے آزادی بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہر رات میں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابن جوزی نے لکھا کہ اگر قبرستان والوں کو کہا جائے کہ تم کس چیز کی تمنا کرتے ہو تو وہ کہیں گے اٹھ کے صرف ایک رمضان کا روزہ نصیب ہو جائے، کیونکہ ایک روزے پہ جنت پکی ہو جاتی ہے، ایک روزہ جس کی زندگی میں آ جائے۔ اور جو نفلی روزہ رکھ لے اس کو اللہ جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ فرض روزے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ فرض روزے کا اجر تو اللہ کے فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس کی نسبت میں نے اپنے آپ سے کی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، دوسرے بھی تو بچے ہوتے ہیں، یہ میرا خاص بیٹا ہے، دوسرے بھی تو آپ کے بچے ہیں، تو سارے عمل اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ وہ عمل ہے جس کی نسبت اللہ خود اپنی طرف کرتا ہے کہ یہ روزہ میری خاطر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے۔ چاہتا تو چھپ کے پانی پی سکتا تھا، کھانا کھا سکتا تھا، بڑی باتیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، تو یہ خالص میرے لیے ہے۔ اور فرشتوں تم یہ نہیں لکھ سکتے اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا تمہارے رجسٹروں میں موجود ہی نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھ لیا میری خاطر اس نے مجھے پا لیا ہے، جو میرے تک پہنچ گیا پھر میں اپنی ساری چیزیں اس کو دے دوں گا، جنت جو میرے پاس ہے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اور آخر میں یہ کہ ہمیں مہمان کی قدر خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ مہمان گھر میں آ جائے تو مہمان نوازی کا پہلا اصول کیا ہے؟ حکماء نے یہ لکھا ہے، اللہ والوں نے، کہ مہمان نوازی کا اول الضیافت البساطہ، مہمان نوازی کا پہلا اصول ہے کشادہ چہرے سے ملنا۔ اگر آپ چہرے پہ سلوٹ ڈالیں، ماتھے پہ تیور ڈالیں اور غصے کا اظہار کریں اور اس کے بعد اچھے اچھے دسترخوان سجا دیں تو مہمان کہے گا مجھے تو ویلکم نہیں کیا اچھے چہرے سے، بڑی پریشانی سے کھانا کھلاتے ہو، ہمیں تمہارے کھانے سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو محبت رکھتے ہیں تو ملنے آئے ہیں۔ اس لیے خوش ہو جائیں کہ آپ کی جنتوں کا سرٹیفکیٹ لے کے آنے والا مہمان پہنچنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہم تک نہ پہنچی ہوتی تو ہم کہاں سے
یہ فضیلتیں تلاش کرتے کہ پہلے دن میں اللہ کے نبی نے اٹھ کے کہا کہ رمضان آ گیا ہے، اور یاد رکھو یہ کریم اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے، اور اس میں قیام اللیل ہے، اور اس میں سحری اور افطاری ہے، اور جو کسی کی افطاری کر دے اس کو بھی اتنے ثواب جتنا روزہ کھولنے والے اور رکھنے والے کو ثواب ہے۔ اس لیے 3 کام اس رمضان میں پکے پلے باندھ لیں۔ ایک تو بے تحاشا صدقہ خیرات کرنا ہے، اور بہت زیادہ قرآن کی تلاوت، بار بار قرآن ختم کرنا ہے، اور قیام اللیل ضرور ڈیلی کرنا، چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں، چاہے پہلے رات کے حصے میں کریں چاہے سینٹر میں کریں، چاہے فجر کے تھوڑی دیر پہلے کریں، چاہے 2 رکعت پڑھو، چاہے 10 پڑھو، چاہے 100 پڑھو۔ اگر سنت پہ رہنا ہے تو پھر نبی علیہ السلام 11 رکعت سے زیادہ نہ رمضان میں پڑھتے تھے نہ غیر رمضان میں، اور کبھی 13 پڑھتے تھے، 8 رکعت نفل اور 5 وتر، کبھی 7 وتر۔ نبی پاک نے 9 وتر بھی پڑھے ہیں، اور 3 وتر بھی پڑھے ہیں، اور 1 بھی پڑھا ہے، لیکن سارے وتروں میں کبھی بھی تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے، صرف 1 دفعہ تحیات بیٹھتے تھے۔ فرمایا وتر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ کرو، 3 پڑھنے ہیں تو 2 تشہد نہیں، 3 پڑھنے، 5 پڑھنے، 7 پڑھنے، 9 پڑھنے، تو آپ نے ڈائریکٹ پڑھنے، درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ سے اور آپ کی اللہ سے کہ کتنی رکھتے تم پڑھنا چاہتے ہو، اور منیمم 1 پڑھ کے اس لیے دکھائی کہ کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی نہیں پڑھا جاتا تو 1 بھی پڑھ لے، ہم نہیں روکتے، اور وتر فرض بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام اپنی رات کے آخر میں وتر پڑھتے تھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ رمضان کے استقبال میں ہم رمضان کے مسئلے اپنے علماء سے پوچھنا شروع کریں، اور سحری کی فضیلت اور افطار کی فضیلت، اور ایک بجٹ بنا لیں کہ اس رمضان میں اتنا تو میں نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا